بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، اللہ رب العزت کی محبت بندوں کے دلوں میں ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس محبت میں کمال ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ اگر یہ کہا جائے کہ بندوں کا تعلق رب سے جڑ جائے، بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تخلیق کے اسباب میں سے ایک سبب اگر یہ بیان کیا جائے تو یہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود کلام فرمایا ہو کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا۔ اس پیدا کرنے کا مقصد اللہ اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں تو میں نے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو گویا لوگوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کا اپنے بندوں سے تعلق ہے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے۔ اللہ کن بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی اللہ رب العزت نے چند صفات قرآن کریم میں ذکر کی ہیں کہ اللہ ان بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے، جس کو اللہ نے پیدا ہی اس غرض سے کیا ہے کہ اللہ کی ذات کا تعارف ہو، تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ وہ کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ فرمانے میں اچھائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں اچھائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب المتقین، میں تقوی اختیار کرنے والوں کو، جو میری ذات کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں کو، جو میری طرف رجوع کرے، میں پسند کرتا ہوں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ یہ صفات ذکر کر رہے ہیں کہ میں بندوں سے محبت کرتا ہوں، بندوں کو چاہیے مجھ سے محبت کرے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں، بندے اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندوں کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور ہر ایمان والے کے دل میں، جو صاحب ایمان ہو، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، شرابی ہو، زانی ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔
ثبوت اس کا یہ ہے کہ اگر کہیں کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ زمین پر پڑا ہوا ہو، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، شرابی ہوگا، زانی ہوگا، وہ اس کو اٹھائے گا، چومے گا اور اونچی جگہ پر رکھے گا۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت تو موجود ہے، لیکن اس محبت میں کمال پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ یہ صفات ذکر کر رہے ہیں۔ اگر بندے یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت کا کمال ان کو نصیب ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ جس طرح کی محبت اللہ نے انبیاء کو نصیب فرمائی تھی، جس طرح کی محبت اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، جس طرح کی محبت اللہ نے اپنی سلف صالحین کو، اکابرین کو عطا فرمائی تھی، اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سے انتہائی شدید محبت کرتے تھے، اور مشہور ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی محبت کی بنیاد پر خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئی اس آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ بڑھاپے کی حالت میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ اسماعیل کو لے جاؤ، وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں پر زندگی کے اسباب نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی محبت تھی کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو لیا اور جا کر مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہ اللہ ہی کی محبت تھی۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے لگا، اللہ نے کہا اس کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یہ اللہ کی محبت تھی۔ اس محبت کی بنیاد پر اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں نے اللہ رب العزت سے بطور سوال کے پوچھا، اے اللہ، محبت تو آپ کے سارے ہی نبی آپ سے کرتے ہیں، نبیوں میں تو کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو اللہ کی محبت جس کے دل میں کم ہو، تو آپ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ آپ نے ابراہیم ہی کو خلیل کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ تم جا کر اس کا امتحان لے لو۔ میں نے امتحانات لیے، ان امتحانوں میں میں نے پورا پایا، اپنی محبت اس کے دل میں شدید پائی، تو میں نے اسے اپنا خلیل بنا لیا۔ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو میری محبت کتنی اس کے دل میں ہے کہ میں نے جو خلیل بنایا وہ صحیح ہے نہیں، تو جاؤ تم بھی جا کر اس کا امتحان لے لو۔ ایک فرشتے کو اللہ انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ ہے فرشتہ، انسان نہیں ہے، لیکن انسانی صورت میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے۔ فرشتے نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی پاکی ان الفاظ سے بیان کی جو ہم عمومی طور پر تسبیح تراویح کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، یہ اللہ کی پاکی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی طاقت کو بیان کیا۔ سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی قدرت کو بیان کرنا، کبریائی کو بیان کرنا۔ اب فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ کی تعریف بیان کی۔ اب جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ سننے سے انتہائی لطف آتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہو کسی کی تو جب اس کا تذکرہ بھی سنے گا اس کو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، کہے گا اس کی باتیں کرو، خود اس کے سوال کریت کر سوال کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ فرشتے نے اللہ کی تعریف بیان کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مزے میں جھوم گئے اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، آپ نے کیا الفاظ پڑھے، دوبارہ پڑھو۔ اب وہ فرشتہ تو آیا ہی آزمائش کے طور پر تھا، فرشتے نے کہا میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ کہا آپ کو جو چاہیے بولو، کیا چاہیے آپ کو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اللہ کی تعریف ان الفاظ سے دوبارہ کر دو۔
وہ فرشتے نے کہا اچھا کر دوں گا، ایک ہی صورت ہے، کیا؟ یہ اپنی آدھی بکریاں مجھے دے دو، آدھی بکریاں مجھے دے دو۔ یہ الفاظ اگر سننا چاہتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدھی بکریاں اس کو دے دی، اور اس نے پھر ایک مرتبہ دوبارہ یہ الفاظ پڑھے، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی لطف اور مزہ آیا، کہا ایک مرتبہ دوبارہ پڑھو، میں یہ جو آدھا غلہ بچا ہے، بکریاں آدھے ریوڑ کی جو بکریاں بچی یہ بھی دے دوں گا، تم ایک مرتبہ اور ان الفاظ سے تعریف اللہ کی بیان کرو۔ اب فرشتے نے دوبارہ پڑھ دیا، تیسری بار پڑھ دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لطف تو اور بہت زیادہ آ رہا تھا، لیکن دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس سے کہنے لگے ایک مرتبہ اور پڑھ دو۔ وہ فرشتے نے سوال کیا اب تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے تو ہے نہیں، تم مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اتنے سرشار تھے، اللہ کی محبت ان کے دل کے اندر اتنی بھری ہوئی تھی، کہنے لگے ان بکریوں کو تم تو نہیں چراؤ گے، تمہیں چرانے کے لیے کسی چرواہے کی ضرورت ہوگی، تم مجھے بطور چرواہے کے رکھ لو، مجھے بھی لے لو، اپنا غلام بنا لو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کی پاکی ان الفاظ سے ایک اور مرتبہ مجھے سنا۔ تو یہ اللہ کی محبت ان حضرات کے دل میں تھی۔ تو فرشتے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کی طرف سے بطور آزمائش کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ دیکھوں آپ کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہے۔ یہ لیجیے یہ ساری بکریاں بھی آپ کی، اور آپ کو بھی اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ کس بنیاد پر؟ اللہ نے اپنی محبت کی بنیاد پر بنایا۔ تو اللہ اپنے بندوں کو جو اللہ نے پیدا کیا، مجھے اور آپ کو، ہم سے بھی اللہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہو، اور اللہ کی محبت اتنی ہو کہ اللہ کے آگے کوئی بھی برداشت نہ ہو، اللہ کی محبت اتنی ہو کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ ہم سے گوارا نہ ہو، برداشت نہ ہو۔ آج مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا جاتا ہے، لوگوں کی خوشامد کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جاتا ہے۔ رب کا یہ اعلان ہے جو مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے گا میں ساری مخلوقات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا، ساری کی ساری مخلوقات کو راضی کر دوں گا، لیکن جو مجھے چھوڑ کر ساری مخلوقات کو راضی کرنے میں لگ جائے گا تو میں اس سے راضی اگر نہیں ہوا تو مخلوق بھی کبھی اس سے راضی نہیں ہوگی۔ رب کو ناراض کیا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی دنیا داری ہے، دنیا کا تقاضا ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ ہیں، رشتہ داری ہے، رب کا حکم توڑ رہے ہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو رب کا یہ اعلان ہے جو میرا حکم توڑے گا، مجھے ناراض کر کر لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل میں میری محبت نہیں، اور جس کے دل میں میری محبت نہیں میں اس سے راضی نہیں ہوں گا، اور ساری مخلوقات کو میں اس سے راضی ہونے نہیں دوں۔ اس لیے اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ ان کے بارے میں آتا ہے جو ہی غروب آفتاب ہوتا اپنا مصلی بچھاتی اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، اور صبح صادق تک اللہ کے حضور کھڑی رہتی، اور نماز کے بعد جب یہ جملہ کہتی اے اللہ دن چلا گیا، رات آ گئی، ستارے چمک گئے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، اے وہ رب جو رات کو بھی جاگتی ہے، جس کے دروازے رات کو بھی کھلے ہوئے، بس میں اس کی محبت میں کھڑی ہوں۔ یہ حضرت رابعہ بصریہ کے دل میں اللہ کی محبت تھی کہ اللہ کی محبت میں پوری رات کھڑی رہتی، اور اللہ کے حضور گریہ گزاری اور نماز نوافل صرف یہ کر رہے ہیں۔ جناب نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت، اما عائشہ فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ازواج میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اما عائشہ اپنی اس بات کو بطور فخر بیان کیا کرتی تھی کہ حضور علیہ السلام کی تمام بیویاں ہیں، سب سے حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں، لیکن فطری طور پر حضور کے دل میں میری محبت زیادہ ہے۔ لیکن کیا فرماتی ہے جب اللہ کا منادی اللہ کی طرف بلاتا، اللہ اکبر کی صدا آتی، آپ علیہ السلام یوں ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہوں۔
یوں ہو جاتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. فرمانے لگے ایک مرتبہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اذان ہو رہی ہے کچھ جملہ کہہ دیا. ابھی اذان کے الفاظ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اذان دے رہے, یا ام عائشہ رضی اللہ عنہ کچھ جملہ کہتی ہیں. ام عائشہ فرماتی ہیں آپ نے پوچھا کون؟ میں نے کہا عائشہ. فرمانے لگی کون عائشہ؟ کہا ابوبکر کی بیٹی. میں کون ابوبکر؟ اما عائشہ فرمانے لگی ابھی اس وقت مجھے حضور سے بات نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ حضور کا تعلق جب اذان کی آواز آتی ہے تو رب سے براہ راست جڑ جاتا ہے, مخلوق سے حضور کا تعلق کٹ جاتا ہے. حضور کے دل میں یہ اللہ کی محبت تھی کہ جب اللہ کی منادی کی آواز آ گئی اب سب کا تعلق کٹ گیا. حضرت آسیہ بی بی آسیہ, ان کے دل میں اللہ کی محبت. بی بی آسیہ وقت کے بادشاہ کی بیوی ہے, اور بادشاہ بھی وہ جو ہمارے جیسا نہیں جو تھوڑی تھوڑی سی جگہوں پر بادشاہت کرے, بلکہ پورے شام کا بادشاہ, پورے مصر کا بادشاہ فرعون. اور ناز و نعمت ایسے کہ فرعون اس سے محبت کرتا ہے, ساری دنیا فرعون سے ڈرتی ہے, فرعون اس کی بات مانتا ہے, باقی ساری دنیا نے فرعون کی بات ماننی ہے, لیکن فرعون نے آسیہ کی بات, بی بی آسیہ کی بات ماننی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, توحید کا اعلان فرمایا, جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہونے لگے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چرچا ہونے لگا, بی بی آسیہ تک بھی بات پہنچی. بی بی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کا تعارف پوچھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کلیم اللہ تھے, انہوں نے جن الفاظ سے جس طرح فکر کے ساتھ اللہ کا تعارف حضرت بی بی آسیہ کے سامنے بیان کیا, اللہ کی محبت بی بی آسیہ کے دل میں گھر کر گئی. حضرت بی بی آسیہ اس وقت خاموشی سے چلی گئی, تنہائی میں سوچتی رہی. کہا کہ فرعون خود بیان کر دیے, فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن میرے ایک حکم پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر میں کہوں کچھ کر لو تو ایسا نہیں ہوگا کہ فرعون نہ کرے. تو یہ کیسا بادشاہ ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رب کا تعارف کروا رہے ہیں, جو دن لاتا ہے, جو رات لاتا ہے, جو سردی لاتا ہے, جو گرمی لاتا ہے, جو صحت دیتا ہے, جو بیماری دیتا ہے, جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے, رب تو یہ ہے. فرعون کے پاس تو ان میں سے کوئی طاقت نہیں ہے. فرعون تو بات کرتا ہے غلے کی, فرعون تو بات کرتا ہے ظلم کی, لیکن جو تعارف حضرت موسیٰ رب کا کرا رہے ہیں, دن لانا, رات لانا, سردی لانا, گرمی لانا, صحت بیماری لانا, عزت ذلت, یہ تو واقعی اگر کسی کے ہاتھ میں یہ ہے تو وہی اس بات کے لائق ہے کہ اس کو رب تسلیم کیا جائے. تنہائی میں سوچا, اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور اللہ رب العزت پر ایمان لے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا برحق نبی تسلیم کر لیا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اپنی اس بات کو آپ چھپائے رکھیں, اعلان نہ فرمائیں. اللہ کو معلوم ہے کہ آپ ایمان لے آئیے, بس اپنی اس بات کو پوشیدہ رکھیں. لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو چھپتا نہیں ہے, ہوتا دل میں ہے لیکن اعضاء سے نظر آتا ہے. جب بھی فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمات کہتا تو فرعون اس بات کو محسوس کرتا کہ بی بی آسیہ کا چہرہ متغیر ہو گیا. جب اس نے کئی بار اس چیز کو محسوس کیا تو بی بی آسیہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور چاروں طرف سے لوگوں کو کھڑا کیا اور کہا جو میں بات پوچھتا ہوں صحیح بتانا. پوچھا کیا موسیٰ پر ایمان لے آئی ہو؟ بی بی آسیہ نے کہا برحق, وہ برحق نبی ہے اور یہ بات حق ہے, سچ ہے کہ میں ان پر ایمان لے آئی. اب فرعون نے سب کو باہر کر دیا اور بی بی آسیہ کو تنہائی میں بہت زیادہ سمجھایا, اس لیے کہ وہ انتہائی محبت کرتا رہا. بہت زیادہ سمجھایا کہ دیکھو بادشاہ میں ہوں, مجھے بادشاہ تسلیم کر لو, اگر تم ہی مجھے نہیں مانو گی تو باقی باہر کے لوگ سارے مجھے بادشاہ کیسے مانیں گے. بی بی آسیہ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا تعارف بیان کر رہے ہیں, رب کی جو صفات بیان کر رہے ہیں, جب میں دیکھتی ہوں رب میں یہ صفات ہے, میں اس رب کو رب کیسے نہ مانوں. مجھے تو اس رب کی یہ صفات نظر آ گئی ہیں, اب تو میں اس کو ہی رب مانوں گی. اب لوگوں کو تو باہر پتہ چل چکا تھا کہ بی بی آسیہ ایمان لے آئی ہیں. اب لوگ سارے تجسس میں سوال کرنے لگے فرعون سے کہ کیا ہوا.
فرعون ایک دن کہنے لگا سمجھاؤں گا، دوسرے دن کہنے لگا سمجھائے، لیکن بات نہ بنی۔ اب فرعون اپنی بادشاہت نہ چلی جائے، سارے لوگ اس کی بادشاہت کے خلاف نہ ہو جائیں، بی بی آسیہ کو سب کے سامنے زمین پر لٹایا اور ان کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کی سلاخیں، جسے میخیں کہا جاتا ہے، جسے کیل کہتے ہیں کسی چیز کو لگانے کے لیے، لوہے کی سلاخیں بی بی آسیہ کے ایک ہاتھ میں ڈالی اور زمین میں گھسا دی، اور پھر کہتا کہ رب کی ربوبیت سے انکار کر دو، کہہ دو فرعون بادشاہ ہے۔ حضرت بی بی آسیہ نے نہ مانا، دوسرے ہاتھ میں اس طرح ایک پیر میں دوسرے پیر میں کہا رب کو چھوڑ دے، مجھے رب مان لے۔ حضرت بی بی آسیہ نے فرمایا نہیں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اے اللہ میں فرعون سے بھی اور اس کے تمام عملوں سے آپ سے نجات طلب کرتی ہوں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے۔ اللہ رب العزت کو بی بی آسیہ کی محبت، جو بی بی آسیہ کے دل میں رب کی محبت تھی، پسند آئی، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا۔ تو رب کی محبت یہ ہمارے دل میں ہونا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، مدینہ سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے، مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ زور و شور سے ہونے لگا۔ حضرت عبداللہ ذی البجادین ان کے پاس بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہنچا کہ مکہ سے ایک شخص مدینہ آئے ہیں اور مدینہ میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے متاثر ہوئے اور کلمے کو قبول کر لیا۔ جب کلمہ قبول کیا، اسلام لائے، اسلام لا کر گھر گئے، ابھی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن کسی طرح ان کے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ عبداللہ ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے والد نے ان کو کہا کہ بیٹا بات سن، اگر ہمارے دین پر رہتا ہے تو ہمارے ساتھ رہے گا، اگر محمد کے دین پر رہتا ہے تو ان کے ساتھ رہے گا، یا ہمیں چن لے یا ان کو چن لے۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وہ آگے کچھ گوارا نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنے گھر والوں کے مقابلے میں پسند کرتا ہوں۔ تو ان کے والد کہنے لگے اچھا پھر ہمارے گھر سے نکل جا۔ حضرت عبداللہ جانے لگے، ان کے والد کہنے لگے اے عبداللہ جاتا کہاں ہے؟ یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے یہ میرے کپڑے ہیں، یہ دے کر جانا، جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے یہ میرے ہیں، یہ دے کر جانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ دونوں کپڑے اتار دیے، قمیص بھی اتار دی اور شلوار بھی، اور یہ دی۔ ان کی والدہ نے چھپکے سے ایک کپڑا دیا جس سے انہوں نے اپنا سطر چھپایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں گئے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں تھی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل میں ہو تو اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں رہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب صفہ میں ہی ان کا شمار ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دروازے پر بیٹھے ہوئے اور زور زور سے اللہ 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 کی صدا لگا رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے، زور سے ان کو ہلایا، کہنے لگا عبداللہ اگر اخلاص سے کہتے تو خاموشی سے کہہ، اپنے دل میں کہہ۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر عبداللہ کو چھوڑ دو، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، اس کے دل میں اخلاص بہت زیادہ ہے، یہ ریاکاری کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں، یہ ریاکاری کے لیے نہیں کر سکتا، اس کے دل میں اخلاص بہت زیادہ ہے۔ ایک غزوے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا ابوبکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ دونوں کو آپ علیہ السلام نے لیا، حضرت عبداللہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب عیادت کے لیے تشریف لائے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ زیادہ ناساز ہے، قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اسی حال میں ان کا وصال ہوا کہ ان کا سر آپ علیہ السلام کی گود میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے لیے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے، نہلائے، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ جب دفن کرنے کا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بہتر یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ دار قبر میں اترے، میں عبداللہ کا سب سے قریبی ہوں، میں خود قبر میں اتروں گا۔
اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں تھی، اس کے لیے اپنا گھر بار قربان کر دیا، اپنے کپڑے قربان کر دیے۔ اللہ کے رسول نے کفن کے لیے اپنی پہنی ہوئی چادر دی تھی کہ عبداللہ وہ شخص ہے جس کے اللہ کے لیے کپڑے اتارے گئے، یہ میری چادر لو، اس چادر میں اس کو غسل کفن دو۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتار رہے ہیں، اور قبر میں اتارنے کے بعد آپ علیہ السلام نے عجیب جملہ فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، آپ بھی عبداللہ سے راضی ہو جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب یہ جملہ فرما رہے تھے مجھے یہ تمنا ہو رہی تھی کاش یہ عبداللہ ذوالبجادین نہیں عبداللہ ابن مسعود ہوتا، کہ حضور جس کے بارے میں فرما رہے کہ اللہ میں راضی ہوں آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کی محبت دل میں تھی۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو پھر انسان کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پر چلے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے احکامات پر اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔